یوم تشکر پر وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مارکہ حق میں حاصل ہونے والی تاریخی فتح کی مناسبت سے یوم تشکر کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ میں قومی پرچم بلند کیا۔ یہ پروقار تقریب جمعہ 16 مئی کو یوم تشکر کے طور پر منعقد کی گئی، جس میں بھارت کی حالیہ جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کی جرأت مندانہ حکمت عملی اور تاریخی کامیابی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سبز ہلالی پرچم کو نہ صرف خود بلند کیا بلکہ اسے خصوصی سلامی بھی دی، جو اس عظیم قومی کامیابی کی علامت کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء، غازیوں اور بہادر سپاہیوں پر فخر کرتی ہے، جنہوں نے دشمن کی جارحیت کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں اتحاد، قربانی اور حب الوطنی کا درس دیتا ہے اور پوری قوم کو اپنے محافظوں کی بے مثال قربانیوں پر ناز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری افواج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ملکی سلامتی کی محافظ ہیں، اور جب بھی قوم کو پکارا جائے وہ ہر اول دستے کے طور پر سینہ سپر ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک بھارت حالیہ جنگ بندی کے بعد کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سفیر نیٹلی بیکر کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے سیز فائر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے اور سیز فائر ممکن بنانے میں امریکی صدر کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے خطے کو ممکنہ تباہی سے بچا کر انسانیت کی حقیقی خدمت کی ہے۔ محسن نقوی نے پاکستان کی قیادت کے بارے میں امریکی صدر کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب، چین کی حمایت جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اور اروناچل پردیش کے معاملے پر چین کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جوہری تابکاری سے متعلق رپورٹس کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے دشمن کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور 6 بھارتی جنگی طیارے تباہ کیے۔ آپریشن بنیان المرصوص پاکستان کے دفاعی عزم کی علامت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جوابی کارروائی اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت کی گئی۔ پاکستان نے بھارتی فورسز کے اہلکار واپس کیے اور امن کے لیے سیز فائر معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دینا بھی جانتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آج بھی برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بالائی علاقوں میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے۔ گزشتہ روز دادو اور تربت میں درجہ حرارت 48 ڈگری، ڈیرہ غازی خان میں 47، جبکہ بکھر، بہاول نگر، رحیم یار خان اور نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 20 مئی تک ملک کے بیشتر حصے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس دوران شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے اور پوری قوم اپنے سپاہیوں کی جرأت اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بات بھارت کے خلاف حالیہ مارکہ حق میں شہادت کا رتبہ پانے والے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد کے موقع پر کہی۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر زرداری نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی، تعزیت کا اظہار کیا اور قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہید کے والد اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف جیسے بہادر جوانوں کی بدولت پاکستان آج بھی سربلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانیاں محض تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے اور ان کے صبر و حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और जम इस्लाम में पाक फौज की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। तकरीबात का आगाज मुल्की सलामती और अमन इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआओं से हुआ। अवाम, इमायदीन, सिविल और अस्करी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और कुर्बानियों को सराहा। शुरका ने कहा कि पाक फौज की सलाहियत और अज़्म ने दुश्मन के मंसूबे नाकाम बना दिए और अवाम फौज ने मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे एक नई तारीख रकम हुई है। सब ने वतन की सलामती के लिए मुत्तहिद रहने का अहद दोहराया।